بڑی زبردست حدیث ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ کا کرم اور اس کا احسان یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو اللہ پاک نے عام فرمایا ہے قرآن کے ذریعے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے۔ اسلام نے جو ہدایات عطا کی ہیں کسی اور مذہب میں، ریلیجین میں اس طرح کی ہدایات نہیں ملتی ہیں۔ اسلام ایک ہماگیر مذہب اور دین ہے، ساری انسانیت کے لیے اسلام پیغام دیتا ہے، ساری انسانیت کے لیے اسلام نصیحت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو اگر عام کیا جائے، اپنی زندگی میں اگر اسلامی تعلیمات کو اپنایا جائے تو ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینے کی مانند ہے، آئینے کی طرح ہے انسان دوسرے انسان کے لیے، خاص کر ایمان والے کا نام لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایمان والی عورت دوسری ایمان والی عورت کے لیے ایک آئینہ ہے، شیشہ ہے، مرر۔ روزانہ ہم اپنا چہرہ شیشے کے اندر دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال دے کر کے ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے اس کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کو آپ لے لیجئے اور نبی کے فرمان کو آپ لے لیجئے، معمولی سے معمولی آدمی کو سمجھ میں آ جائے اس طرح کی مثالیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ بالکل موٹے سے موٹا دماغ والا آدمی جسے کچھ بھی نہیں آتا، وہ بھی اگر قرآن سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے ہدایت لینا چاہے، گائیڈنس لینا چاہے، تو اس کو موٹی موٹی مثالیں اس میں مل جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایسی حدیث ہے جس کو جوامع الکلم بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی ایک جملہ، ایک سینٹنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اس نے اپنے اندر جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ بہت موٹی سی بات اور سیدھی سادی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن اس کے اندر جو مضامین ہیں، جو ٹاپکس ہیں اور اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ان گنت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینے کی مانند ہے، شیشے کی طرح ہے۔ شیشہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ روزانہ اٹھ کر کے شیشہ دیکھتی ہیں، شیشہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی بھی طرح کا گرد نہیں ہوتا، غبار نہیں ہوتا، گندگی نہیں ہوتی، بالکل صاف ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مطلب کیا؟
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہونا؟ صاف دل والا ہونا۔ جس طرح آئینہ شیشہ ایک دم صاف ہے، اسی طرح ایک ایمان والا ایک ایمان والی دوسرے ایمان والے اور دوسری ایمان والی کے لیے بالکل صاف ہو، دل بالکل پاک صاف ہو، دل کے اندر کسی بھی طرح کا کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی، نقصان پہنچانے کے خیالات، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں بھی اللہ کی بندی ہوں اور سامنے والی بھی اللہ کی بندی ہے، سب کو اپنا اپنا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ دل بالکل صاف ہونا چاہیے آئینے کی طرح، یہ اس میں ایک سبق دیا گیا۔ دوسرا سبق کیا دیا ہے اس میں؟ کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے، آئینہ پہلے صاف ہوگا تب جا کر سامنے والے کو صاف دکھائے گا۔ اگر آئینے کے اندر ہی کمی کوتاہی ہے، آئینہ خود گندا ہے، گرد آلود ہے، آئینہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے اوپر لکیریں پڑی ہوئی ہیں، تو پھر سامنے والے کا چہرہ اس آئینے کے اندر بھی ٹکڑے ٹکڑے میں نظر آتا ہے۔ تو سامنے والا ہمیں برا لگتا ہے تو اس کی اکثر وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا دل برا ہے، ہمارا دل آئینے کی طرح صاف نہیں ہے، ہمارے دل کا آئینہ خود ٹوٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے، گندگی ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے سامنے والا چاہے وہ اچھا ہو برا ہو وہ اس کو برا دکھائے گا۔ ایک آئینہ ہے بالکل گندا ہے، اس کے اوپر گرد پڑا ہوا ہے، غبار پڑا ہوا ہے، اس کے سامنے کالی عورت جا کر کھڑی ہو جائے تو آئینہ اس کو بھی بدصورت دکھائے گا۔ ایک دم خوبصورت انسان، بہترین گورے رنگ کا، پاؤڈر بھی لگایا ہے، کرافٹ بھی صحیح ہے، ایک دم حسین و جمیل ہے، ایسے آدمی کو لے جا کر اسی آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑا کریں تو بھی وہ آئینہ کیا کرے گا؟ اس خوبصورت نوجوان کو، اس حسن و جمال والے انسان کو بھی وہ آئینہ ٹکڑوں میں دکھائے گا۔ ایسا لگے گا کہ اس کے اندر گرد ہے، اس آدمی کے اندر گرد ہے، اس آدمی کے اوپر چہرے میں جسم میں غبار ہے، حالانکہ اس آدمی کی کوئی غلطی نہیں۔ غلطی کس کی ہے؟ آئینے کی غلطی ہے۔ آئینہ خود گندا ہے، اس لیے وہ ساری دنیا کو گندا دکھا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک لفظ میں بتلا دیا کہ اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورت، تیرا دل کا آئینہ صاف ہونا، ورنہ تجھے ساری دنیا بری نظر آتی ہے، ساری دنیا تجھے غلط نظر آتی ہے۔ آئینہ خود صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ یہ دوسری بات اس میں آپ کو سمجھ میں آئی۔ تیسری بات کیا ہے؟ غور کیجئے گا آپ، موٹی سی مثال، روزانہ ہم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں، غور کیجئے کس قدر اہم نصیحتیں آپ نے اس ایک جملے میں بیان فرمائی ہے۔ تیسری بات کیا؟ انسان آئینے کو دیکھتا ہے تو وہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ اس انسان کو ایز اٹ از اس آئینے میں دکھاتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر زینب جا کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تو کیا آئینہ زینب کے علاوہ فاطمہ کو دکھائے گا؟ نہیں دکھائے گا۔ آئینہ جو ہے اپنے اندر اسی کو دکھائے گا جو سامنے موجود ہے، پریزنٹ۔ تو یہاں سے کیا سبق ملا؟
کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینے کی طرح ہے. مطلب کیا؟ سامنے والا جیسا ہے ویسا اس کو سمجھنا. سامنے والا بڑا نیک ہے، اچھا آدمی ہے، اور ہم اسے برا سمجھ رہے ہیں. سامنے والا نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سچ بولنے والا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، تو نماز نہیں پڑھتا، تو بے نمازی ہے، تو جھوٹ بولنے والا. الٹا الزام لگا رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا، بلکہ سامنے والے میں جو خوبیاں ہیں، سامنے والی عورت میں جو اچھائیاں ہیں، ان کو تسلیم کرنا، ایکسپٹ کرنا، مان لینا. ہاں ہاں بہن، تیرے اندر یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے. آئینہ بھی تو یہی کام کرتا ہے. آئینے کے سامنے زینب کھڑی ہو گئی تو آئینہ زینب ہی کو دکھائے گا، فاطمہ کو نہیں دکھائے گا. تو اس میں تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ سامنے والے کی خوبیوں کو تسلیم کرنا، سامنے والے کی خوبیوں کو ماننا، یہ تیسری بات. اور چوتھی بات کیا؟ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ یہ کرتا ہے کہ سامنے والی زینب کے چہرے میں یا کپڑوں میں کسی جگہ دھبا لگا ہوا ہے تو وہ آئینہ اٹھا کر کے دکھاتا ہے. تو زینب جو ہے ایک دم ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ میرے چہرے پر تو یہاں کالا دھبا لگا ہوا ہے، میرے بال فلاں جگہ سے بکھرے ہوئے ہیں، اور میرے کپڑوں میں فلاں جگہ پھٹن ہے. تو وہ فوراً اس کو سیدھا کر لیتی ہے. تو آئینے کا کام یہ ہے کہ سامنے کھڑے ہونے والی عورت کا جو بھی عیب ہو اس کو دکھائے. تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کبھی زینب آئے تو اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی پائی جائے تو آپ کیا کریں؟ اس کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ بہن تمہارے اندر فلاں غلطی ہے، تم پردہ صحیح سے نہیں کرتی ہو، تمہارا چہرہ کھلا رہتا ہے یا تمہاری آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تم اونچی چپل پہن کر کے راستوں میں چلتی ہو یا اونچی آواز سے تم بات کرتی ہو. ایسا نہیں ہونا. اس طرح کر کے پیار و محبت کے ساتھ سمجھانا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینے کی طرح ہے. تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ سامنے والی کے اندر جو عیب ہے اس کو اٹھا کر کے دکھاتا ہے. تو آپ کو بھی کیا کرنا؟ سامنے والے کی اندر، سامنے والی عورت کے اندر کوئی برائی آپ کو نظر آئے تو اس کو پیار سے سمجھانا کہ تمہارے اندر فلاں چیز مجھے نظر آ رہی ہے، شاید یہ صحیح نہیں ہے، اس کو آپ صحیح کر لیں. پیار و محبت کے ساتھ سمجھانا. اور آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جب دیکھتا ہے کہ شیشے نے مجھے بتایا کہ میرے چہرے میں کالا دھبا پڑا ہوا ہے تو فوراً آدمی پانی لے کر اس کو صاف کرتا ہے، کپڑا لے کر اس کو پوچھ لیتا ہے. تو آدمی جب کسی دوسرے دوست کے پاس جائے، ایمان والے کے پاس جائے، اور سامنے والے نے اس کو بتا دیا کہ بھائی تیرے اندر فلاں کمی کوتاہی ہے، تو اس کو کیا کرنا؟ فوراً مان لینا. ہاں بھائی تم نے بالکل صحیح کہا، ہاں بہن تم نے بالکل صحیح کہا کہ میں صحیح سے پردہ نہیں کرتی ہوں، میری آواز بلند ہے اور میں اونچی چپل پہن کر بازاروں میں چلتی ہوں. بالکل تم نے صحیح کہا، ٹھیک ہے میں آج سے یہ سارے غلط کام چھوڑ دوں گی. تو انسان، ایک ایمان والا، ایک ایمان والی دوسرے ایمان والے اور ایمان والی کے لیے آئینہ ہے. کتنی پیاری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں.
اور یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات سنیے، بڑی عجیب و غریب بات۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ جو ہے اس کے سامنے زینب کھڑی ہو تو فاطمہ کو نہیں دکھاتا ہے۔ تو انسان کو بھی آئینے کی طرح ہونا ہے کہ اگر آپ کے پاس زینب آئے تو آپ زینب کی بات کریں، فاطمہ کی بات نہ کریں۔ معلوم کیا تجھے فاطمہ کہاں گئی تھی؟ انہیں وہ گلی کو گئی تھی، فلاں جگہ گئی تھی، اس نے یہ خریدا وہ خریدا، ادھر گئی ادھر گئی، انہیں یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی، انہیں ایسا کرتی ویسا کرتی۔ یہ جو برائیاں ہیں اس کو کرنا چھوڑنا۔ آئینہ زینب کو دکھا رہا ہے، فاطمہ کو نہیں دکھا رہا ہے۔ آئینہ جو ہے زینب کو دکھا رہا ہے، فاطمہ کو نہیں۔ تو انسان کو بھی کیا کرنا؟ انسان کے سامنے جو انسان آئے اسی کی بات کرنا، تیسرے آدمی کی بات لے کر نہیں آنا۔ ایک مرتبہ اخبار میں اشتہار آیا، نیوز پیپر میں ایک کالم ہے جوکس کا، کوئز کا کالم۔ اس میں اعلان لگایا گیا جو آدمی سب سے چھوٹا جوک بنا کر کے بھیجے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ جوک رہنا وہ سب سے چھوٹا جوک، ہنسنے والی بات۔ تو بہت سارے لوگوں نے جتنا چھوٹا ہو سکے سمپل سا جوک بنا کر کے بھیجا۔ تو جب ان کے پاس، اخبار والے کے پاس سارے جوکس پہنچے، ان سب کو انہوں نے پڑھا، ایگزامن کیا کہ اس میں کس کو اول نمبر آنا چاہیے۔ تو ایک جوک ملا جو سب سے چھوٹا تھا اور بالکل حقیقت پر مبنی تھا۔ وہ کیا جوک لکھا تھا؟ جوک یہ تھا کہ 2 عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر خاموش ہیں، یا اس طرح کا سینٹنس تھا، 2 عورتیں ایک جگہ خاموش بیٹھی ہیں۔ 2 بھائی کو ایک جگہ ملنے کو خاموش ہنگت، ایسا ہوتا کیا؟ امپاسبل ہے۔ 2 بھائی مل گئے تو تیسری بھائی کی بات شروع ہو جاتی، انہیں ایسی یہ کرتی نہیں وہ کرتی نہیں، ادھر کی ادھر کی باتیں، اس کی غیبت، برائیاں۔ تو اس طرح نہیں ہونا، آئینے کی طرح ہونا۔ آئینے کے سامنے زینب آئی تو آئینہ زینب کو دکھاتا ہے، فاطمہ کو نہیں دکھاتا۔ تو ایمان والا، ایمان والی اسی طرح ہو کہ اس کے سامنے جو ہے اسی کی بات کرنا، تیسرے کی برائیاں نہیں بیان کرنا، تیسرے کی برائیاں ہرگز نہیں شمار کرنا، بلکہ اس آدمی کے اندر جو اچھائی ہے اور اس کے اندر جو برائی ہے اسی کے بارے میں آپس کا ڈسکشن ہونا کہ میرے اندر فلاں کمی ہے، تمہارے اندر فلاں کمی ہے، چلو ہم دونوں مل کر کے ان کمیوں کو دور کرتے ہیں۔ میرے اندر فلاں اچھائی ہے، چلو تم اس کو شروع کرو، تمہارے اندر فلاں اچھائی ہے، چلو میں اس کو شروع کر لیتی ہوں۔ ایک سبق دیکھو اس سے یہ بھی ملا 6 نمبر کا۔ اور 7ویں نمبر کا سبق کیا ملا ہے؟ آئینہ کیا کرتا ہے؟ ابھی زینب آئی آئینے کے سامنے، اپنا چہرہ دیکھ لیا اور جو بھی آئینے سے کام لینا تھا وہ لے لیا اور زینب چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آ کر کے اسی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تو یہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ اس فاطمہ کو اسی کا چہرہ دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی زینب آ کر گئی تھی، چلو فاطمہ پہلے تم زینب کا چہرہ اس میں دیکھ لو۔ نہیں، آئینہ کیا کرتا ہے؟ زینب چلی گئی تو زینب کی باتوں کو سائیڈ میں رکھ دیا، اب فاطمہ آئی ہے تو وہ آئینہ فاطمہ ہی کو دکھاتا ہے، زینب کی بات ہی نہیں کرتا آئینہ۔ تو ایمان والی عورت کو کیسے ہونا؟ ایسے ہونا کہ اس کے پاس زینب ملنے کے لیے آئی ہے اور مل کر کے چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آئی تو اب زینب کی بات اس فاطمہ سے نہیں کرنا، زینب کی بات فاطمہ سے نہیں کرنا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال ارشاد فرمائی ہے کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینے کی طرح ہے. چھوٹا سا سینٹنس، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن وہ کتنے سارے معانی اپنے اندر رکھتا ہے. تو حدیث کا لفظ بس ایک ہے، المؤمن مرآت المؤمن، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے، آئینے کی طرح ہے. تو اس طریقے سے ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے لیے ہونا چاہیے. دوسری بات، اہم بات، آٹھویں نمبر کی نصیحت اس حدیث سے کیا مل رہی ہے؟ دیکھیے، آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ کے سامنے زینب آ کر کے کھڑی ہوئی تو وہ آئینہ کمپلیٹ زینب کو دکھاتا ہے. وہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ اپنی شکل کو بھول جاتا ہے. خالی آئینہ کسی جگہ رکھا ہے، وہ پورا شیشہ ہے، لیکن اس کے سامنے جیسے ہی زینب آئی تو آئینہ نے زینب کو اپنے اندر کیپچر کر لیا. شیشے نے زینب کو اپنے اندر کیپچر کر کے مکمل زینب کو دکھایا اس آئینے نے. تو یہاں سے کیا سبق ملا؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنے کے لیے آئے تو یہ دوسرا مسلمان آنے والے مسلمان کو کیا سمجھے؟ اپنا سمجھے، اپنے آپ کو بھول جائے. سامنے والے کی تکلیف میری تکلیف، سامنے والے کی خوشی میری خوشی، سامنے والے کا درد میرا درد. سامنے والا خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، سامنے والا اچھا ہے تو میں بھی اچھا ہوں. یہ سبق ہمیں اس میں دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا ہمدرد بننا. میں خود اکیلا ایمان والا نہیں، بلکہ یہ سامنے جو بیٹھا ہے، یہ سامنے جو بیٹھی ہے، یہ بھی ایک ایمان والی بہن ہے. اس کے اندر بھی کچھ تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کچھ درد ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، جس طرح میرے اندر بھی کچھ ہوتی ہیں. تو سامنے والے کا درد سمجھنا، اس کی تکلیف کو سمجھنا، اس کی پریشانی کو سمجھنا اور اس کا کوئی علاج تجویز کرنا کہ میری بہن فلاں پریشانی میں مبتلا ہے، اس سے نجات پانے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری بہن فلاں مصیبت میں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو اس طریقے سے آدمی کو بننا چاہیے. تو یہ ایک حدیث ہے، ایک جملہ ہے، المؤمن مرآت المؤمن، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے. اس سے مجھے تقریباً 8 باتیں سمجھ میں آئیں. میں نے آپ کے سامنے 8 باتیں بتا دی ہیں. اب ممکن ہے کہ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوں، لیکن میرے موٹے دماغ میں یہ 8 باتیں آئیں تو میں نے آپ کو 8 باتیں سمجھا دی ہیں. تو آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آئینے کی طرح بنیں گے. اور کیسا آئینہ؟ صاف ستھرا آئینہ، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی گرد غبار نہ ہو، کسی بھی طرح کی گندگی پھٹن کچھ بھی نہ ہو، بالکل صاف ہو. کچھ آئینے ایسے ہوتے ہیں جس میں 50 کلو والی عورت کھڑی ہو تو 100 کلو دکھاتا ہے. ایسے آئینے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آئینے بازار میں طرح طرح کے ملتے ہیں. کچھ آئینے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شکل بگاڑ کر کے دکھاتے ہیں. یا عورت ہے 50 کلو کی، وہ آئینہ دکھاتا ہے نہیں تو 20 کلو والی ہے، بالکل پتلی بنا کر کے وہ آئینہ دکھاتا ہے، الٹا سیدھا. ایسا ہمیں نہیں بننا، ہمیں بالکل صاف دل والا بننا، بالکل صاف ستھرا دل، بالکل ایک دم سب کے لیے پاک صاف ہو. ایسا ہمیں بننا چاہیے. ہر ایک ایمان والے کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں آگے کیا ارشاد فرمایا، والمؤمن اخو المؤمن، ایک ایمان والا، ایک ایمان والی دوسرے ایمان والے اور دوسری ایمان والی کے لیے کیا ہے، بھائی بہن کی طرح ہے۔ یہ جتنی بھی عورتیں ہیں یہ سب آپ کی بہنیں ہیں، کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے، ایمان کے اعتبار سے یہ سب کے سب آپس میں بھائی بہن ہیں۔ تو بہن ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ بہن ہونے کا تقاضا یہ ہے یکف عنہ ضیعتہ، کہ اس کی پریشانی کو دور کرے، اس کے نقصان کی تلافی کرے، اس کی پریشانی کو دور کرے۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے کلاس میں 40,000 سٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے۔ آج سے 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں مائک سسٹم کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس میں تھوڑی تھوڑی دوری پر کوئی آدمی کھڑا ہوتا تھا، ادھر استاد نے جو بات بتائی وہ سن لیتا تھا، پھر وہ زور سے بولتا تھا، پھر آگے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، وہ اس آدمی کی بات کو سن کر کے زور سے آگے بولتا تھا۔ اس طرح پوری کلاس کے اندر ایک ہی مرتبہ 40,000 سٹوڈنٹس بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس میں، اتنے بڑے اللہ والے۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ تھا غیر مسلم، وہ اپنا مکان بیچنے لگا اور اعلان لگایا کہ میرے مکان کی قیمت ہے 4,000 دینار یا درہم۔ لوگوں نے آ کر کے کہا، ارے بھائی تیری جو زمین ہے اس کی ویلیو اتنی ہے، اس کے اوپر جو کنسٹرکشن ہے اس کی ویلیو اتنی ہے، ٹوٹل ملا کر کے 2,000 تیرے مکان کی قیمت ہے اور تو 4,000 کیسے بول رہا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، اصل میں میرے مکان کی ایکچول قیمت 2,000 ہی ہے، لیکن میرے پڑوس میں جو رہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پڑوس میں آپ کو اگر گھر چاہیے تو اتنا دینا پڑے گا، پورے شہر میں ایسا پڑوسی آپ کو نہیں ملے گا، اتنے اچھے پڑوسی ہیں یہ، یہاں تم کو مکان ملے یہ نصیب کی بات ہے، اس لیے پڑوس کی قیمت بھی میں نے لگائی ہے 2,000 روپے ایکسٹرا، 4,000 دینا ہو تو دو ورنہ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا ہوگا کہ وہ پڑوسی غیر مسلم ہونے کے باوجود ان کی تعریف کر رہا ہے۔ آج ہماری سگی بہنیں ایک دوسرے کی برائیاں کرتی رہتی ہیں، انہیں کومپا خالی کر لے کب چل جا دیگر کو سوچتی رہتی ہیں، گلی نے چھوڑال چل گئی بس کر سوچتی رہتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت آپ کا جو پڑوسی ہے وہ اپنا مکان بیچ رہا ہے 4,000 میں۔ حضرت نے معلوم کرایا کیا پریشانی ہے، تو کسی نے آ کر کے بتایا کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے مجبور ہو کر کے اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا پڑوسی بیچارہ قرض میں ڈوبا ہے، اس لیے اپنا مکان نیلامی پر لگایا ہوا ہے۔ حضرت نے فوراً اپنی تجوری نکالی، 4,000 درہم اٹھا کر کے دے دیے اور کہا لے جا کر کے میرے پڑوسی کو دینا اور کہنا کہ تم کو مکان خالی کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر رہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نوکر خادم وہ پیسہ لا کر کے پڑوس میں دیا کہ حضرت نے تمہارے پاس یہ ہدیہ بھیجا ہے کہ تم یہاں سے کہیں مت جانا، تم جس 4,000 کے لیے مکان بیچ رہے تھے وہ 4,000 حضرت نے تم کو گفٹ میں دے دیا ہے، رکھ لو، آرام سے رہو۔ وہ آدمی حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں ابھی مسلمان ہوتا ہوں۔
کتنے اچھے اخلاق ہیں آپ کے کہ آپ نے مجھے مکان بکنے سے بچا لیا اور اتنا بڑا ہدیہ آپ نے مجھے بھیجا، آپ بس مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کے سامنے کوئی بیان نہیں کیا، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے نہیں سنائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کے سامنے بیان نہیں کی، اخلاق کے ذریعے، اچھی عادتوں کے ذریعے اس آدمی کے دل کو جیت لیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی محبت میں آ کر کے اپنے دھرم کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کے آغوش میں آ گیا۔ تو وہ ایسے تھے کہ اپنے پڑوسی کو جانے نہیں دیتے تھے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، اور ہم ایسے ہیں کہ اپنے پڑوسی کو رہنے نہیں دیتے، چاہے وہ خونی بھائی کیوں نہ ہو، خونی بہن کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کو رہنے نہیں دیتے، گھر انہیں خالی کر کو چل جانا۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا کہ آدمی کو بالکل صاف شفاف ہونا اور ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کرنا، پیار و محبت کے ساتھ نصیحت کرنا، غیبت سے بچنا، چغل خوری سے بچنا، اور سامنے والا کوئی نصیحت کرے تو اس کو قبول کر لینا، یہ ساری باتیں اس ایک حدیث سے ہمیں سمجھ میں آئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَحُوتُهُ مِن وَرَائِهِ، کہ ایمان والا دوسرے ایمان کے لیے کیسے ہونا کہ اس کے غیبوبت میں اس کے مال و متاع کی حفاظت کرنا۔ یعنی ایک مسلمان بھائی ہے، وہ سفر میں جا رہا ہے، اب اس کا مکان آپ کے مکان کے قریب ہے، تو اس کے مکان کا خیال رکھنا، کہیں چور اس میں نہ آ جائیں، کہیں وہ سفر میں گیا ہے تو اس کی بیوی بچوں کا خیال رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہے لا کر کے دینا، کوئی پریشانی ہے تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ تو ایمان والا ایمان والی کو اس طرح ہونا چاہیے کہ دوسرے کا سپورٹ کرنا۔ کسی کا شوہر انتقال کر گیا، مر گیا، اب وہ عورت بیچاری پریشان ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کرنا، اس کے گھر آتے جاتے رہنا، اس کو تسلی دینا، پیسوں کی ضرورت ہے تو جتنا آپ سے ہو سکے اس کو پیسوں سے مدد کرنا، اور کوئی نصیحت ان کو ضرورت ہے تو نصیحت کرنا۔ تو یہ سب اس کے اندر داخل ہے کہ اس کے غائبانہ میں، اس کے موجود نہ ہونے کی صورت میں اس کی چیزوں کا خیال کرنا، اس کے آدمیوں کا خیال کرنا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ایمان والے کی دعا دوسرے ایمان والے کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اس کے پیچھے کی جائے دعا، سامنے نہیں، سامنے بھی کرتے رہنا ہے لیکن پیچھے کرنا۔ آپ رات میں اٹھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، یا کسی اور وقت میں نماز پڑھتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، ان دعاؤں میں دوسری عورتوں کو بھی یاد رکھنا، اے اللہ میری فلاں بہن ہے، پڑوسی ہے، سامنے والی ہے، یا کسی اور شہر میں فلاں میری سہیلی ہے، اے اللہ ان سب کو نیک ہدایت عطا فرما، مال عطا فرما، دولت عطا فرما، صحت عطا فرما، ان کے بچوں کو فرما بردار بنا۔ یہ سب دعائیں آپ جتنی عورتیں یہاں، میرے خیال سے 70-80 عورتیں ابھی آ رہی ہیں، آپ سب گھر جانے کے بعد گھر میں نماز پڑھ کر کے دعا کریں کہ اے اللہ جتنی بھی عورتیں یہاں ہفتہ واری عورتوں کی تعلیم میں آئی ہیں، ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ہر عورت دوسری عورت کے حق میں رات میں اٹھ کر کے 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ کر کے دعا مانگے، فرض نمازوں کے بعد دعا مانگے، دیکھیے آپ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اخلاص کے ساتھ دل کو بالکل پاک صاف رکھتے ہوئے، اے اللہ مجھے فلاں فلاں چیز میسر ہے، میرے پاس فلاں فلاں چیز ہے، فلاں بہن کے پاس نہیں ہے، فلاں ماں کے پاس نہیں ہے، اے اللہ اس کو بھی یہ عطا فرما، اس کو بھی کھانے میں فراخی عطا فرما، اس کو گھر چاہیے گھر عطا فرما، اس کو فلاں پریشانی ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما، فلاں بہن ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتی، اس کے پیروں میں گھٹنوں میں کمر میں درد ہے، وہ کرسی پر بیٹھنے والی ہے، اے اللہ اس کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔
اس طرح دعائیں مانگے. آپ 70-80 عورتیں ایک دوسری کے لیے راتوں میں اٹھ کر کے دعائیں مانگے, آپ سب کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے گی. 70 میں سے کسی ایک کی تو دعا اللہ تعالیٰ سنے گا ضرور, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو خیر, آج یہ حدیث میرے ذہن میں آئی تو میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.